دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 57۔ جرار نے جو بتایا تھا سب کو ہی شوق لگا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ سب کو رشک آیا تھا اس پر۔ جو حرکتیں آپ نے کی ہیں، شاید آپ کی اس ایک نیکی کے بدلے بخش دوں میں، ورنہ بہت برا دل دکھایا آپ نے میرا سردار جرار۔ سردار بختیار کی بات سن کر اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ اسے تو لگا تھا بابا جان ناراض ہوں گے، لیکن انہوں نے جو خوشگوار ری ایکشن دیا تھا وہ اس کی فکریں بھلا گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ آئی ایم سوری بابا جان، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، لیکن میرا یقین کریں اس وقت حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ وہ شرمندہ تھا اپنے باپ سے۔ یوں سر نہ جھکائیں جرار، بھلے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی، لیکن مدرارہ بیٹی کو دیکھ کر اور آپ کے کام کو دیکھ کر مجھے آپ سے اب کوئی شکوہ نہیں رہا۔ ایک پل ہی کافی ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، اور آپ کی بیوی کو دیکھ کر میں پہلے ہی سمجھ گیا کہ نیک ماں کی نیک بیٹی ہے یہ۔ وہ مدرارہ کو دیکھتے مسکرائے تو جرار نے بھی مڑتے مدرارہ کو دیکھا، جو جرار کے دیکھنے پر منہ موڑ گئی۔ شاید ناراضگی کا اظہار تھا۔ جرار نے اسے منہ پھیرے دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا منا لے گا انہیں۔ دائم اندر آیا تو وہ جو اس کے انتظار میں تھی فوراً بیڈ سے اٹھی، لیکن اٹھتے ہی لڑکھڑا گئی جب دائم نے بھاگ کر اسے سنبھالا۔ آرام سے، پہلے ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، مزید کچوبر بنانا ہے اپنا؟ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ اسے مرحال پر بھی غصہ تھا، کیونکہ لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ گارڈز کو ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ اس کے ڈانٹنے جیسی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ جسے دائم نے سختی سے دیکھا تو وہ آنسو آنکھوں میں ہی دبا گئی۔ میں بیمار ہوں، دوسرا ماما بھی نہیں ہے یہاں، ساحل بھی نہیں ہے، بابا کو آنے سے منع کر دیا ماموں جان نے، اور آپ ڈانٹ رہے ہیں مجھے۔ وہ ہونٹ لٹکاتے بولی۔ آپ کو میری بات سمجھ جو نہیں آتی؟ ڈانٹوں نہیں تو کیا پھولوں کے ہار پہناؤں آپ کو؟ کتنی بار کہا ہے کہ گارڈز کے ساتھ جایا کریں، لیکن آپ میری سنتی کہاں ہے؟ میں بھی آپ کے پاس نہ آتا اگر بڑے پاپا مجھے نہ کہتے۔ اتنا ناراض ہوں میں آپ سے نہال خان۔ اسے آرام سے بیڈ پر بٹھاتے بولا تو اس نے اپنے بازو دائم کی گردن میں پروئے کہ وہ اوپر نہ اٹھ سکے۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، بہت غصہ آ رہا ہے آپ پر مجھے، ایسا نہ ہو سارا غصہ آپ پر اتر جائے۔ وہ آرام سے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے نکالتے بولا، میں پہلے ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہوں، اب کیا سارا غصہ مجھ معصوم پر نکالیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ بہرحال میری بات تو آپ نے سنی ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ اپنی کرتی ہیں۔ اتنی بار کہا ہے کہ جہاں جائیں میرے ساتھ جائیں یا گارڈز کے ساتھ، لیکن آپ سنتی کہاں ہیں؟ دیکھیں اب کیا حال ہو گیا ہے میرا۔ خیال نہیں ہے آپ کو؟ بس جو خود کہیں وہی صحیح۔ وہ بہت تپا ہوا تھا اس پہ۔ اب کیا ایسے ہی ناراض رہیں گے؟ ہو گئی غلطی، سوری نا۔ اب منہ ٹھیک کریں اپنا، میں ابھی آپ کو منانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی تو دائم نے اس کے گرد بازو ڈالے سینے سے لگایا۔ نہیں ہوں آپ سے ناراض، بس غصہ آیا آپ پر۔ کل سب بڑے عمرہ پہ جا رہے ہیں اور زینب کا کالج ٹرپ ہے تو بڑے پاپا نے اسے ٹرپ پر بھیج دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جب دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے تو بڑے پاپا نے زینب کو جانے کیسے دیا؟ دائم کو تشویش ہوئی۔ گارڈز کی فوج بھی تو ساتھ جا رہی ہے اس کے، کچھ نہیں ہوگا۔ ان سب حالات سے وہ معصوم ڈر نہ جائے اس لیے ماموں جان نے بھیج دیا ہوگا۔ دریاب بھائی کی موت کے بعد وہ ویسے بھی مرجھا سی گئی ہے، اچھا ہے گھوم پھر آئے گی تو مائنڈ فریش ہو جائے گا اس کا۔ اچھا اب ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ کندھے سے سر اٹھاتے بولی تو دائم نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکرا دی۔ مطلب دائم اب اس سے ناراض نہیں تھا۔ زینب نہیں جانتی تھی کہ ایم کے نے کیا جگاڑ لگایا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ بالکل چینج حلیے میں تھی، ایسے کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اور سب سے زیادہ حیران اس کے ہاتھ میں موجود وہ بیگ دیکھ کر سب ہوئے تھے۔ وہ کوئی عام بیگ نہیں تھا، بلکہ اس میں موجود ڈرگ
بہت خاص تھی، جو کہیں سے نہیں مل رہی تھی، اور جہاں سے مل رہی تھی وہاں اس کی قیمت کروڑوں میں نہیں اربوں روپے میں تھی۔ یہی تھی تو وہ ڈرگ جیسے لڑکیوں پر استعمال کیا جانا تھا، جس کی وجہ سے انڈر ورلڈ میں سب کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ اس ڈرگ کا بیگ بھی عام بیگ نہیں تھا، ایسے مخصوص بیگ صرف اس ڈرگ کے لیے بنائے جاتے تھے۔ وہ جیسے رکی تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ زینب نے بنا کسی کو دیکھے سامنے کھڑے وکی کو پکارا تھا۔ ڈیسوزا سے ملنا ہے، ان کو بولو شیرڈن آئی ہے۔ شیرڈن کا نام سن کر وکی فوراً اندر بھاگا تھا۔ زینب عرف شیرڈن کو اس کا یوں بھاگ کر جانا کچھ عجیب لگا تھا، لیکن خیر ایم کے ہوتے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈیسوزا وکی کے ساتھ تقریباً بھاگتا ہوا باہر آتا دکھائی دیا۔ شیرڈن مائی چائلڈ، ڈیسوزا نے جس طرح آ کر زینب کو گلے لگایا تھا، زینب نے مشکل سے خود کو اس کا منہ توڑنے سے روکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی باپ سے الگ رہی تھی۔ پچھلے دنوں جب ڈیسوزا کو اس ڈرگ کی ضرورت تھی تب اس نے شیرڈن سے رابطہ کیا تھا۔ وہی تھی جو یہ ڈرگ لا سکتی تھی، جبکہ بیچاری شیرڈن اس وقت ایم کی گاڑی کی ڈگی میں اپنے گاڈ سے ملاقات میں مصروف تھی۔ مجھے یقین تھا تم یہ ڈرگ ضرور حاصل کر لو گی۔ وہ ایم اب کبھی یہاں نہیں آ سکتا اور نہ میں اسے آنے دوں گا۔ اس ڈرگ سے ان لڑکیوں کا جو حال ہوگا وہ دیکھے گا، تڑپے گا۔ بہت رحم دل مافیا کنگ تھا وہ، لیکن اسے بتانا تھا کہ اس دنیا میں رحم نہیں چلتا۔ میرے دھندوں کو اجاڑ دیا، اب میں اسے اجاڑوں گا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بیٹی کی جگہ آئی دوسری لڑکی کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اندر چلو، اب آج پارٹی کریں گے اور پھر بہت جلد اپنا مشن بھی مکمل کرنا ہے۔ شیور ڈیڈا، اب آپ ایم کو آپ کی جگہ چھیننے نہیں دوں گی میں۔ وہ ڈیسوزا کے بازو میں ہاتھ ڈالے بولی تو وہ کہکہ لگاتے اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ وہ کالج آیا تو سامنے جو دیکھا ناقابل یقین تھا۔ مشیل اپنے کلاس کے لڑکے کے ساتھ اتنی نازیبا پوزیشن میں کھڑی تھی۔ زارون بنا انہیں دوسری نظر دیکھے اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں۔ وہ آفس میں پہنچا تو ٹائی کھینچ کر شرٹ کے 2 بٹن کھولے اور آتے ساتھ ہی پانی کا پورا گلاس ختم کیا، لیکن سینے میں لگی آگ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اسے کتنا معصوم سمجھتا تھا اور وہ کتنی تیز نکلی، شکل سے اتنی معصوم اور حرکتیں۔ وہ بڑبڑایا، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ میری بلا سے کہیں بھی جائے، جو بھی کرے، جس کے بھی ساتھ رہے۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو کیا ہوتا جا رہا ہے، پڑھنے والی جگہوں پر ایسی بیہودہ حرکتیں۔ وہ افسوس کرتے بولا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی کلاس تھی اور اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ رائن، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ بنا نوک کیے اندر آیا۔ بڑے سب عمرے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، بس یہی لوگ یہاں تھے۔ مروہ اور صفا کو بمشکل راضی کیا گیا تھا ساتھ جانے کے لیے، ورنہ وہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ آپ بیوی ہیں میری اور مجھے آپ سے ملنے کے لیے کیا اجازت کی ضرورت ہوگی؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بھلا اجازت کی کیا ضرورت، بس اس وقت آپ کو یہاں دیکھا تو اس لیے پوچھ لیا۔ بتائیے کیا خدمت کریں آپ کی؟ وہ اس کی طرف منہ موڑ کر بیٹھی تو رائن نے اسے گہری نظروں سے مسکراتے دیکھا۔ آپ کو دیکھنا ہے ساری رات، کیا ایسے ہی بیٹھ سکتی ہیں؟ وہ موضوع معنی سے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ ایسی باتیں نہیں کریں پلیز۔ کیوں، آپ کو پسند نہیں آیا میرا ایسا کہنا؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس ایسی باتوں سے اب گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے بولی تو رائن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ عادت ڈالیں ایسی باتوں کی، آپ کو ہر دن ہر لمحہ ایسی ہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی بولیں۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آپ پر اتنا غصہ تھا، آپ نے میرا یقین نہیں کیا تھا، مجھے میری صفائی کا ایک بھی موقع نہیں ملا۔ 3 سال ہم نے بنا فیملی کے گزارے۔ میں چاہتا تو عین نکاح کے بعد آپ سے شادی سے انکار کر دیتا اور میرا بدلہ پورا ہو جاتا۔ لیکن جانتی ہیں میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل میرے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا۔
بھلے آپ سے بہت ناراض تھا میں، لیکن میرا دل ہمیشہ آپ کے لیے ہی دھڑکا۔ مفید بولتا سن رہی تھی، اور اب آنسو جو کہیں اندر ہی رہ گئے تھے، انہیں باہر آنے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں بہت بری ہوں رائم، مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا تو اس وقت مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا تھا رائم، اور میرا نام بولنا آپ کو گنہگار بنا گیا۔ میں بولنا چاہتی تھی کہ رائم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن الفاظ تھے کہ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ میں سب کچھ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، لیکن میں نہیں بول پائی رائم، مجھے معاف کر دیں۔ یہ گلٹ مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا کہ میری وجہ سے ایک شریف انسان پر بدکاری کا الزام لگایا گیا، اسے گنہگار بنا دیا گیا۔ مجھے اکثر میرا کہتی تھی، کبھی تم رائم بھائی سے ملو گی تو کیا ہوگا؟ اور جانتے ہیں میں کیا کہتی تھی؟ میں کہتی تھی کہ اللہ نہ کرے میرا ان سے کبھی سامنا ہو، میں ان کے قابل نہیں رہی اب، اور اگر رائم نے مجھ سے حساب مانگا تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی، رائم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگائے۔ بھول جائیں سب، میں آپ پر غصہ تھا، لیکن جب آپ میری دسترس میں آئیں، ہر شکایت، ہر شکوہ اپنے آپ ہی دم توڑ گیا۔ آئندہ کبھی میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے گا، مجھے سینے سے لگاتے بولا۔ جن کی نیتیں صاف ہو، اللہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ حالات چاہے جتنے بدل جائیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہی ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہو تو انسان ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، اور ایسے ہی کچھ شاید ان کی زندگیوں میں بھی ہوا تھا۔ وہ کلاس میں آیا تو چہرے پر اتنا غصہ کہ کلاس کے سبھی اسٹوڈنٹس چونک گئے۔ آج ٹیسٹ ہوگا، اور جو اس میں فیل ہوگا وہ ایگزامس میں نہیں بیٹھے گا۔ آتے ساتھ ہی بنا سلام دعا کے اس نے سب کو دیکھ کر ان کے سروں میں دھماکہ کیا تو سب کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ لیکن سر، ہمیں اس ٹیسٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ ہمت کرتے بولا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ سامنے والا آج چیخ پھاڑنے والے موڈ میں تھا۔ آپ کیا پرائمری یا مڈل کے اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ کو ایک دن پہلے انفارم کیا جاتا؟ میڈیکل پڑھے ہیں آپ لوگ، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا رٹا نہیں لگانا ہوتا، اسے ذہن میں یاد رکھنا پڑتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو رٹے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر اپنے دماغ کو اسٹڈی پر لگائیں گے تو ایسا منہ کسی کا نہ بنے۔ آج کل کے اسٹوڈنٹ سے بس واہیات باتیں کروا لو، ان میں سب نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہوگی۔ ناؤ اسٹارٹ دا ٹیسٹ۔ وہ مشل کو دیکھ کر آخری بات بولتے کوسچن بورڈ پر لکھنا شروع ہوا تو سب کے سچ میں ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنا ٹف ٹیسٹ کبھی کسی نے نہیں لیا تھا، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ سب کچھ جو آتا تھا، جتنا آتا تھا لکھا، اور وہ ٹیکسٹ کلیکٹ کر کے کلاس سے نکل گیا تھا۔ اف یار، سر کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنا غصہ کیوں؟ پہلی بار انہیں غصے میں دیکھا ہے، ورنہ یہ تو بہت نائس پرسن ہے۔ ان کے جانے کے بعد سبھی زارون کی باتیں کر رہے تھے، لیکن مشل کو آج زارون کا اپنی طرف دیکھ کر وہ بات کہنا عجیب لگا تھا۔ شاید میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے کلاس سے نکل گئی، کیونکہ ڈرائیور آ چکا تھا۔